अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि काम करने के अंदाज किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मॉडर्न वर्क प्लेसेस की भी बात करेंगे, ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़ वर्क प्लेस पे पहले से ज़्यादा कितनी इंटेग्रल हो गई है। HR इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है, HR इंडस्ट्री में कौन से AI टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और AI कैसे कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं HR एक्सपर्ट्स को। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ हैं शाज़िया अली। शाज़िया, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so much, Seher. Thank you for having me. You're welcome. शाज़िया इज़ एन HR एक्सपर्ट। इनकी एक्सपर्टीज़ है न्यू मॉडर्न टेक्निक्स के हवाले से जो HR इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही हैं और कैसे ये बेटर एक्सपीरियंस और कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। बदलते हुए वर्क कल्चर के साथ साथ लोगों के काम करने के अंदाज, रवैये, नफ्सियात भी तेजी से तब्दील हो रही हैं। आजकल इंसान सिर्फ मुलाजिमत नहीं बल्कि अपनी अक़दार, तरजीहात और ज़हनी सुकून को भी काम के साथ साथ देखता है। रवायती कैरियर मॉडल्स अपनी अहमियत खो रहे हैं, जबकि हाइब्रिड काम करने के मॉडल्स उभर रहे हैं। नई नस्ल मकसद, तवाज़ुन और आज़ादी को तरजीह देती है। अब कामयाबी सिर्फ नताइज से नहीं बल्कि इस बात से जुड़ी है कि काम इंसान की जिंदगी में कितना मस्बत असर डाल रहे हैं। जी, आपने देखा कि ओवर द इयर्स कैसे HR इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, वर्क करने का अंदाज़, काम करने का अंदाज़ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है। शाज़िया हमारे साथ हैं। शाज़िया, बीइंग एन HR एक्सपर्ट, आपने देखा होगा कि AI की इंटीग्रेशन जब से हुई है, हर इंडस्ट्री में AI का यूजेज है। इन योर इंडस्ट्री क्या कन्वीनियंस दे रहे हैं ये AI टूल्स? अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, HR इंडस्ट्री की, तो इसके अंदर AI डेफिनेटली हेल्प करता है, कर रहा है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि AI उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको AI का सही तरीके से इस्तेमाल आता हो। लोगों को लगता है कि AI हमारी जॉब ले जाएगा, ये बड़ा कॉमन आजकल सुनने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बैक स्टेज भी बात हो रही थी कि AI के यूज़ अगर आपको बहुत अच्छे से करना आता है, आप जिस भी फील्ड में हैं और आपको पता है कि AI इवॉल्व हो गई है, तो और उसको आपने किस तरह से अपने काम में इंक्लूड करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, अपना स्मार्ट वर्क किस तरह से करना है, तो डेफिनेटली वो आपकी जॉब कहीं नहीं लेके जाएगा बल्कि आपकी जॉब को बहुत इन्हांस कर देगा, आपकी पोजीशन को बहुत इन्हांस कर देगा। आपको पता होगा कि कौन सा टूल है, किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, किस तरह से आपने उसको इंटीग्रेट करना है अपने काम के अंदर। तो HR के अंदर भी इस तरह से मल्टीपल टूल्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे ATS, हम ATS की बात कर लेते हैं, उसके अलावा मल्टीपल टूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। आप अपने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा रेज्यूमेज रिसीव हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, तो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो हैं वो उसको 3000, 4000 या 5000 रेज्यूमेज को आप 1 बाय 1 चेक करें और उस तरह से। तो उसके लिए डेफिनेटली अगर आपके पास एक हेल्प है विच इज़ AI, तो यू शुड यूज़ दैट इन अ प्रॉपर वे। आपके टाइम को बचाती है, आपके टाइम को आपको यूज़ करना उसको बेहतर से अगर आता है तो वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है। यू आर वेरी राइट कि हमारा जो टाइम है वो बहुत सेव हो जाता है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एंड ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल कि आप इतनी ज़्यादा जो CVs हैं उनको कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। शाज़िया, आपने जैसे AI टूल्स की बात की, ये कौन से हवाले से आपको कन्वीनियंस देते हैं? पहले तो बात ये कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। वी हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट कि अनबायस्डनेस होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। फिर आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो समटाइम्स वो नहीं मिलते हैं उन लोगों में। इस हवाले से आप बताइए कि कितना काम आसान और प्रिसाइज हो गया है। अच्छा, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि काम तो आसान हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है, तो इससे डरना नहीं है। इसको अपनी चीज़ों में, अपनी डेली रूटीन के अंदर इसको लेके आना है, AI को, उसको यूज़ करना है। अगर आपको चीज़ें नहीं आती तो आजकल बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं कि हाउ
to use AI in different things, تو you should adopt that, right? اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم اس طرح سے سیو ہو گیا ہے. اب فار ایگزامپل بہت سے بزنس ماڈلس اس طرح سے ہیں جس میں ہمیں فوراً ریکروٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, ارجنٹ ہائرنگس کرنی ہوتی ہیں. اب اس میں آپ بیٹھ کے ویٹ نہیں کریں گے کہ پہلے تو اپلیکینٹس آئیں, اس کے بعد ہم بیٹھ کے 10 دن لگائیں, اس کو شارٹ لسٹ کریں, اس کو اسکریننگ کریں ان چیزوں کی. تو اے آئی نے کیا کیا ہے کہ ہمارا کام آسان کر دیا ہے. ہم نے اس طرح کے اے آئی ٹولز انٹروڈیوس ہوئے ہیں جو ہم نے یوز کیے ہیں اپنی کمپنیز میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بچتا ہے, آپ کی ریزیومز جو بھی آپ نے اس کو پرومپٹ دیا ہے, جو بھی آپ نے اپنے اے آئی ٹول کو بتایا ہے کہ دس از پرٹیکولر پوزیشن اینڈ وی آر لوکنگ فار دیٹ پرسن, اس کے اندر یہ اسکلز ہونی چاہیے, اور اس کے اکارڈنگ آپ کو 3000 ریزیومز میں سے وہ آپ کو 500 ریزیومز نکال کے دے دے گا کہ آپ کے جو بھی آپ نے اس کو پرومپٹ دیا تھا اس کے اکارڈنگ آپ کی ریزیومز یہاں پہ شارٹ لسٹ ہو چکی ہیں. تو آپ کا وہاں پہ ٹائم بچ گیا آف کورس. اس کے بعد آپ اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیومنلی اس کو دیکھتے نہیں ہیں یا کچھ کرتے نہیں ہیں, اس میں اسٹل ہیومن کی ضرورت ہے. آپ انٹرویوز کنڈکٹ کرواتے ہیں, اور جہاں تک بات ہے اسکلز کی آپ نے کی کہ اسکلز ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں, تو بہت سارے اے آئی آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹ ہیں, اسائنمنٹس ہیں جو آپ اسائن کر سکتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کو, تاکہ وہ اس کو فلفل کرے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ اسکل وائز بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا مجھے میری پوزیشن کے لیے چاہیے. تو جہاں تک بات ہے کمپنی کے ایتھکس اور چیزوں کی, ہم لوگوں کو ایک امپلائی ہے, اگر ہم اس کی ویل بینگ کا خیال نہیں رکھیں گے, کمپنیز نہیں رکھیں گی, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس طرح سے پراپرلی کام کر سکتے ہیں. ایک امپلائی کو اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ اس نے 9 گھنٹے کمپنی کے اندر سرو کرنا ہے اور اس کے بعد وہ گھر جائے, اب ہم اپنے گھر سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ ہم اپنی کمپنیز میں گزار رہے ہوتے ہیں. کسی کا گھر اگر دور ہے تو وہ ٹریول کر کے آ رہے ہوتے ہیں, ٹریول کر کے جا رہے, تو 10 سے 12 گھنٹے آپ کے دن کے اسی میں چلے جاتے ہیں, رائٹ. اور اگر آپ کی وہ ورک پلیس اس طرح کی ہے ہی نہیں جہاں پہ آپ کو مینٹل پیس مل رہا ہو, کام تو کرنا ہے آف کورس, اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ آیا ہے آفس ڈیفینیٹلی کام کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو گیا میرا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, میں یہاں بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرتا ہے. اس میں کمپنی کو بھی فائدہ ہے, آپ کی ریٹینشن پالیسی اسٹرانگ ہوتی ہے اگر آپ نے وہ بنائی ہوئی ہیں بہت اچھی. ایک پرسن ہے وہ کسی جگہ پہ پرٹیکولر کام کر رہا ہے اور اس نے کہا ہوا ہے کہ میں یہ کام مینولی ہی کروں گا کیونکہ میں شروع سے مینولی کرتا ہوں, تو میں نے لرن کو ان لرن کیا ہی نہیں ہے. جی. اور اس کی ہی کمپیریٹیولی ایک ایسا پرسن ہے جس نے خود کو نیو سرٹیفکیشنز, نیو اے آئی ٹولس انٹروڈیوس کروایا, ہاؤ ٹو یوز ڈفرینٹ تھنگز اینڈ آل, اور اس کو اپنے ڈیلی ورک کے اندر اس کو اسمارٹ ورک کرنے کے لیے اس کو انٹروڈیوس بھی کروایا, اور اس کو پتہ ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کس کا سروائیول زیادہ بہتر ہے. آف کورس جس نے اے آئی کو بہتر طریقے سے یوز کیا ہے. تو یہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ جس طرح سے کام کرتے آ رہے تھے ہمیں ویسے ہی کام کرنا ہے, وہ اس ٹائم کی ضرورت تھی, یہ اس ٹائم کی ضرورت ہے. تو خود کو آئی تھنک بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ایسی سرٹیفکیشنز ہیں, ایسے مائکرو کریڈینشلز ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے. آئی تھنک وہ آپ کریں گے تو اس سے کچھ ہو نہیں جائے گا, صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے, اور کوئی بھی انسان اگر آپ کو ریپلیس کرنے کا سوچ بھی رہا ہے تو وہ سوچے گا کہ نہیں یار اس سے مجھے پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح سے کام میں اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. تو اگر آپ کی کسی کمپنی کی کسی امپلائر کی پروڈکٹیوٹی خراب نہیں ہو رہی آپ کی وجہ سے, بلکہ پلس ہی ہو رہی ہے, تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ریپلیس کرے گا. شازیہ, اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اب تو بہت ساری ایسی جابس ہیں یا بہت سارے ایسے کمپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, لوگ سرٹیفکیشنز پرسیو کر رہے ہیں, اینڈ یو مائٹ ہیو انٹریکٹڈ سچ پیپل جو آپ ہائر بھی کر رہی ہیں ایسے لوگ. سو کون سے اسکلز ہیں جو اب بہت زیادہ ان ٹرینڈ ہیں اور لوگوں کو فالو کرنے چاہیے؟ اچھا, میں پرٹیکولرلی اپنی انڈسٹری کی بات کروں گی, وچ از ٹیک انڈسٹری. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو کچھ لینگویجز کا بتاؤں, فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاٹ نیٹ ڈیولپر ہے, فرنٹ اینڈ ہے, بیک اینڈ ہے, من ڈیولپر ہے یا مین ڈیولپر ہے, اینی ون, اب وہ ایک سمپل ایک اسکل چلتی آ رہی تھی, ایک ٹیک اسٹیک چلتا آ رہا تھا, پھر ایک دم سے اے آئی نے اس کے اندر جمپ ان کیا, رائٹ. اب اگر آپ اس کرنٹ اپنے ٹیک اسٹیک کو اے آئی کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اس ٹیک اسٹیک کو انہینس کر لیتے ہیں, تو اس میں کیا برا ہے؟ اچھا ہے اس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو جتنی بھی جو انڈسٹری ہے وہ ساری شفٹ ہو رہی ہے اے آئی کی سائڈ پہ, اور آپ کے پاس آلریڈی نالج ہے, بیس نالج آپ کے پاس ہے, تو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو, پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں, اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جا کے ڈگری کمپلیٹ کر لیں, دوبارہ سے 4 سال لگائیں, ایسا نہیں کہہ رہی.
لیکن ایٹ لیسٹ اس طرح کے بہت سارے آن لائن بھی آپ اپنے کام کے ساتھ آپ نئی سرٹیفکیشن آن سائٹ مینیج کر سکتے ہیں, آپ آن لائن سرٹیفکیشنس کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, اپنے کرنٹ جتنے بھی ٹیکس ہیں ان کے اندر آپ اے آئی کو انٹروڈیوس کروائیں جہاں وہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں. تو ظاہر اگر مجھے کوئی اے آئی پرسن چاہیے, مجھے کوئی ایم ایل اے آئی انجینئر چاہیے, یا مجھے اس طرح کا کوئی پرسن بھی چاہیے اور مجھے پلس دوسرا کوئی ٹیکس بھی اس کے ساتھ مل رہا ہے, تو وائی ناٹ, آئی ول ڈیفینیٹلی پریفر دیٹ پرسن نا. تو میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے, وہ سرٹیفکیشنس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ والا ٹرینڈ بھی دیکھا ہے کہ اب لوگ سائڈ ہسلس کر رہے ہیں, ایک سے زیادہ جابس کر رہے ہیں اور ایفیشینٹلی کر رہے ہیں, اور جو کمپنیز ہے وہ ان کو فلیکسیبلٹی بھی پرووائڈ کر رہی ہے, ان کی بات بھی سن رہی ہے کہ وہ کس انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل ہے. اینڈ وی ہیو آلسو وٹنس اینڈ وی آر وٹنسنگ یہ برن آؤٹ تھنگ, کہ اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد پھر وہ ایفیشنسی وہ ویسی رہتی نہیں ہے. سو اس بیلنس کو کیسے کیپ اپ رکھتے ہیں, اور آج کا جو کلچر ہے, از اٹ ٹاکسک اور از اٹ لائک ریئلی ٹرانسفارمنگ اس انٹو سم تھنگ نیو؟ جہاں تک بات ہے ٹاکسک کی, تو وہ آف کورس بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جس میں ابھی بھی مطلب ٹاکسک کلچر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے صرف ایک انڈسٹری کی بات نہیں کر رہی, میں ہر جگہ بات کر رہی ہوں, جو بھی ہمارے جہاں پہ بھی کسی بھی کمپنی یا کسی بھی آفس کو آپ لے لیں, اس میں یہ ہے کہ کلچر بلڈ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ کلچر ایچ آر بلڈ کرتا ہے کمپنی کے, ایسا نہیں ہے. کلچر ہمیشہ آپ کا اپر مینجمنٹ جو ہے وہاں سے آتا ہے. اوکے, اگر فار ایگزامپل آپ کے باس, آپ کے جو اپر مینجمنٹ میں آپ کے سی ٹی او ہیں, سی ہیں, وٹ ایور کوئی بھی ہے, اور اگر وہی اتنے ٹاکسک ہیں, تو ایک ایچ آر کیا کرے گا اس کمپنی میں جا کے؟ ویری ٹرو, وہ کبھی بھی نہیں اس چیز کو کر سکتا, بیکاز الٹیمیٹلی دے آر دی ونس ہو آر سیٹنگ دی ڈائریکشن. ایگزیکٹلی, ایچ آر نے جا کے چیزوں کو انٹروڈیوس ضرور کروانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, لیکن اگر اس کی اپر مینجمنٹ کی سائڈ سے اس کو وہ فلیکسیبلٹی دی ہی نہیں جا رہی, اس کو سنا ہی نہیں جا رہا, تو پھر وہ کیسے انٹروڈیوس کروائے گی یا کروائے گا؟ نہیں کروا سکتا اس طرح سے. تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے اس طرح کے, میں جاری ہوتی ہوں اپنے ایونٹس وغیرہ میں بھی, تو میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ ایچ آرس کو بلانے کے بجائے پلیز آپ اپر مینجمنٹ کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں رکھیں, تاکہ ان کو پتا ہو, کیونکہ کمپنی کے اوپر جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ انہی کے پاس ہوتی ہے. ویری ٹرو. اور اگر وہ لیکن ہاں خود کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ضرور ہونی چاہیے اپر مینجمنٹ کے پاس, کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی جو ایچ آر ہے جس کو آپ نے بولا ہے کہ یہ میری کمپنی کو سنبھالے گی یا دیکھیں گی, کیونکہ ہم جو ایچ آر والے ہوتے ہیں وہ ہمارا ڈائریکٹلی جو کنیکشن ہوتا ہے وہ امپلائیز کے ساتھ ہوتا ہے, بالکل, اور امپلائیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم نے دونوں سائڈ کو بہت بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. تو اگر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کمپنی کے اندر یہ 200 بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے, وہ آپ تک اس طرح بات نہیں پہنچ رہی, بٹ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے وہ ایمپتھی کا ایلیمنٹ آف کورس شو کرانا. بالکل, میں اسی حوالے سے آپ سے بات کروں گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں نیو ورک کلچر کی, اور ورک میں ورک ایتھکس, ورک ویلیوز پہلے سے زیادہ کس طرح سے ری ڈیفائن ہو گئے ہیں. شازیہ ہمارے ساتھ ہیں. شازیہ اسی پر بات کر رہی تھی پیپل اور کلچر کے حوالے سے, اینڈ یو مینشن کہ ہمیشہ جو ٹاپ ٹیئر پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ واٹ کائنڈ آف کلچر امپلائیز آر ہیونگ. سو ہم نے دیکھا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اتھارٹیٹیو کلچر ہوتا تھا. وہ جو ایک آپ نے ایچ آر کی بات کی کہ ایچ آر از ناؤ ایکٹنگ ایز فرام بوتھ سائڈس, لائک وہ امپلائیز کی بھی بات سن رہا ہے اور ان کے بہاف پہ بات بھی کر رہا ہے, اور وہ ٹاپ پوزیشنز کے ایجنڈا پر بھی بات کر رہا ہے. سو دے آر دا ایکچولی ریپرزینٹیوز آف اے کمپنی اور اینی فیس. آج کے نیو کلچر کے حوالے سے بتائیے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ چاہے وہ ایچ آر ہو, ادر فاؤنڈرز ہوں, ٹاپ پوزیشنز ہوں, وہ ایک ٹیم کی طرح کیسے کام کر رہی ہیں. اور یہ چینج مجھے لگتا ہے کہ بہت ہیلدی ہے, کیونکہ امپلائر اس کے اندر ایسا فیل کرتا ہے کہ اس کے کام کو پہلے سے زیادہ ویلیو کی جا رہی ہے. اس میں اس لیے بھی ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کمپٹیشن اگر کمپنیز میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کوئی اب وہ والی چیز ختم ہو گئی ہے کہ اگر مجھے کوئی انسان مجھے 5 لاکھ آفر کر رہا ہے سیلری, اور مجھے دوسری کمپنی 6 لاکھ آفر کر رہی ہے, تو میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. ایسا کلچر ختم ہو چکا ہے جو میں نے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے. اب لوگ سیلری کی وجہ سے جاب سوئچ نہیں کر رہے, کلچر کی وجہ سے جاب سوئچ کر رہے ہیں. جو میں نے جو پچھلے آپ کہہ لو کہ 1-2 سال میں نے چیزیں دیکھی ہیں جو بہت زیادہ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اگر کوئی امپلائی آیا
ہم اس کو کم سیلری بھی آفر کر رہے ہیں, اس کا ایک کوشچن ہے کمپنی کا کلچر کیسا ہے, اوکے, اور اس کی جاب سیکیورٹی کس طرح سے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ سم ٹائم آپ اپنی جاب, آپ اپنے اسکلس کی وجہ سے کمپنی سے نہیں جاتے, آپ اس کمپنی کے کلچر کی وجہ سے وہ اتنا ٹاکسک ہو جاتا ہے کہ آپ کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ وہ کمپنی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا وہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر اگر آپ کو کوئی کم سیلری بھی آفر کر رہا ہے, آپ وہاں پہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر اگین اس میں بھی کویشچنز ہوتے ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی تمہاری اسکلس کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے تم کم سیلری پہ آ گئے ہو, یا نہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اتنا تھوڑا سا اسپیس دینے کی ضرورت ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزن ایسی ہوئی ہوگی. اور پھر جس کمپنی میں وہ جا رہا ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کمپنی کی سیلریز اور یہ سب چیزوں کے علاوہ کمپنی کلچر بلڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے جو ٹیک جائنٹس ہیں, ٹیک فاؤنڈرس ہیں, وہ بھی اسی بات پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ سافٹ اسکلس بہت امپورٹنٹ ہیں, لانجیوٹی امپورٹنٹ ہے. جو سکسیس ہے اس کے پیچھے آپ کا صرف اسمارٹ فریم ورک نہیں ہوتا, اس کے پیچھے آپ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اینڈ اسٹیبلٹی تبھی انشور کی جاتی ہے جب آپ کا ٹیمپرامنٹ اچھا ہو, کمپنی کا اچھا ہو, امپلائیز کا اچھا ہو ٹیمپرامنٹ, وچ مینس کہ وہ جو آبسٹیکلس ہیں ان کو کس طرح سے انڈیور کر سکتا ہے, وہ ریزیلینس اس کے اندر کتنی ہے. سو یہ جو سافٹ اسکلس کی امپورٹنس ہے, آپ یہ کتنی پہلے سے زیادہ کتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. کمیونیکیشن آپ کی بہتر ہوگی تبھی آئی تھنک آپ کی انگیجمنٹ اچھی ہوگی. ایگزیکٹلی. اب جب جو ہم نے پہلے چیزیں دیکھی نا, وہ بہت, جیسے آپ نے پہلے بولا, بہت بوسی نیچر ہوتا تھا. اب بہت زیادہ ڈراسٹک چینج آیا ہے اس کے اندر بھی کہ لوگوں نے, اب اگر جو اپر مینجمنٹ ہے یا امپلائر ہے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ مل ہی نہیں رہا, ایک مہینے میں ایک دفعہ مل رہا ہے یا پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, کہ اچھا موسٹلی امپلائیز کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کمپنی کا سی او کون ہے. رائٹ, صحیح ہے, فائن, آپ ڈیلی نہ ملیں, آف کورس آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اور اپنی مصروفیات ہیں, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, بٹ اپنی ٹیم کے ساتھ ایٹ لیسٹ آپ کو کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ پلان اس طرح کا کرنا چاہیے جس سے آپ کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ یار ان سے بات نہیں کرنی, یہ میرے باس ہیں, وہ ختم ہو جانا چاہیے. اتنا ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنا لیوریج ہونا چاہیے کہ اگر میرا کوئی پرابلم ہے اور میں اپنی ٹیم لیڈ سے بات کر چکا ہوں, اپنے لائن مینیجر سے بات کر چکا ہوں اور وہ چیزیں سارٹ نہیں ہو رہی ہیں یا سم ٹائم ایچ آر سے بھی سالو نہیں ہو رہی ہیں, تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنے جو ہے اپر مینجمنٹ کے پاس آئے, ان کو بتائے کہ آ کے میرا یہ ایشو ہے, اور اس کو پھر سنا جائے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ یار یہ اس کا تو روز کا ہو گیا, اس کو تو نکال ہی دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو لائک, کیونکہ میں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ امپلائیز اپنے ایشوز لے کے آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا روز کا ہو گیا, اس کو چھوڑو, اس کو نکالو, کوئی ریزن بناؤ اور اس کو نکالو, وچ از ویری رانگ. اگر یہ تو مطلب اگر آپ سن رہے ہیں اور اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ امپلائی اگر مینٹل اس اسٹیٹ میں ہے نا کہ یار اب میں صحیح ہوں, میری سنی جا رہی ہے یہاں پہ, تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت اچھا کام کرے گا. سو بینگ این ایچ آر, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, واٹ از دا بریکنگ پوائنٹ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دس امپلائر از ایکچولی یہ بہت زیادہ کمپلینس کر رہا ہے اور اب یہ کام سے زیادہ ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے کہ ہر چیز سے اس کو پرابلم ہے, آپ اس چیز کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ اچھا, ایسا بھی ہے, ایسے بھی کچھ امپلائیز ہیں, کیونکہ میں صرف امپلائر کا قصور نہیں نکال رہی, کیونکہ امپلائی کچھ ایسے بھی ہیں وہ پھر ریپیٹڈلی, مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ اگر کوئی 200 امپلائیز کی کمپنی ہے تو آپ نے ان 200 لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, وہ 200 لوگ آپ کی طرح کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب جو میجر جو ہمارے بیچ میں چیزیں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملینیلز بھی کام کر رہے ہیں اور جینزز بھی کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی, ان کو ہماری سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ ایک نا بیچ میں ایک گیپ سا آ جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جینزز کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ ملینیلز ہیں, ان کا کچھ ایکسپیرینس ہے یا اس سے بھی جو اوپر کے ہیں اپر مینجمنٹ ہے بیٹھی ہوئی ہے, وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس گین کر کے آئی ہے, تو اس سے وہ تھوڑا سا نالج لینے کی کوشش کریں, ان کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہم نے ان سے کیا سیکھنا ہے اور ہم نے ان کو کیا, ہم ان کو آف کورس ہم ان کو دے سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے سے, مینولی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن پھر کوئی اس طرح کا ماڈرن ایج بچہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں میرا خیال آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, اس کے پاس نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے کیوں بتائے گا, یہ اس کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا. تو میرا خیال ہے کہ وہ دونوں سائڈ سے ہونا چاہیے کہ جس بھی آپ کمپنی میں جا رہے ہیں ان سے آپ ڈیفینیٹلی کوشچن کریں کہ میری لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کام کر رہا ہوں, سیلری دے رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن میری لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے لیے کمپنیز نے بہت کچھ انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. اگر کوئی امپلائی جو ہے وہ ولنگ ہے کہ مجھے یہ سرٹیفکیشن کرنی ہے, تو کمپنی دیکھتی ہے کہ ہماری اس ٹیم کے لیے یا ہمارے کام کے لیے کتنا بہتر ہو سکتا ہے اور یہ امپلائی ہمارے ساتھ کتنا لوئل ہے اور اس کی لرننگ سکلز ہیں اچھی اور یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کچھ, تو کمپنیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں. وہ ان کو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کریں گے سرٹیفکیشنز اور کمپنی اس کے لیے پے کرے گی.
नो इश्यूज. So nowadays we have seen पहले तो हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को देखते थे कि वो एडवर्टाइज होते थे या सर्विसेज या कंपनी किसी भी हवाले से, फिर हमें पता चलता था कि ओके दैट इज़ द ब्रेन बिहाइंड दैट थिंग. आज तो हम देखते हैं कि जो CEOs हैं, फाउंडर्स हैं, वो अपने आप को खुद ही प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको फॉलो करने के बाद उनका काम देखते हैं. सो ये सेल्फ ब्रांडिंग को आप किस तरह से देखती हैं, और ये पहले से ज़्यादा अब कितनी ज़्यादा इनएविटेबल और इम्पॉर्टेंट हो गई हैं? अच्छा, इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और आपकी सेल्फ ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. अब एम्प्लॉय ब्रांडिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, या आपकी कंपनी का या इस तरह की चीज़ें, वो इसलिए क्योंकि देखें अगर कोई एम्प्लॉई है, उसने कंपनी में आना है और उसको पता होगा कि मैंने किस किस पर्सन के साथ काम करना है या किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आजकल लोग रिसर्च करके आते हैं पहले से, विच इज़ वेरी गुड. यू शुड चेक कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उनका क्या क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से है. और जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की आपने बात की है, तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारी जगह पे इस तरह से मैंने देखा है कि जो HRs हैं वो उन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया होता है कि हम कर लेते हैं, बट बहुत सी कंपनीज ऐसी भी है जिन्होंने अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के लिए पूरी टीम हायर की होती है, जिससे पता चलता है कि कंपनी हर जगह, लाइक अगर आप फेसबुक ओपन कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, आप लिंक्डइन ओपन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अच्छा मेजरली क्या होता है कि उसके अंदर हम मेजरली दिखा क्या रहे होते हैं, कंपनी का कल्चर दिखा रहे होते हैं. हमारे कुछ इवेंट्स हुए हैं, हमने एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए कोई चीज़ किया है, हमने किसी को किसी के अचीवमेंट के लिए कोई अवार्ड हमने दिया उसको, या कोई भी चीज़ XYZ, किसी को हमने कार गिफ्ट किया है कुछ भी, तो वो हम ब्रांडिंग की तरफ ले जाते हैं, राइट. वो इसलिए नहीं होता कि हम ये बताएं जी देखिए हम तो ये सब करें, वो इसलिए कि जो भी न्यू आने वाला एम्प्लॉई है उसको पता हो कि यहाँ कंपनी में सिर्फ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोगों की वेलबींग का भी ख्याल रखा जा रहा है, उनकी काम के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो वहाँ पे हो सकती है. तो वो उसके लिए जो है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए. बिल्कुल. और हमने देखा है, वी हैव विटनेस्ड कि लिंक्डइन पे कैसे ज़ीरो से हीरो तक लोग बने हैं. मतलब ब्रांड्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, वहीं पे क्रिएट हुए और वहीं से वो थ्राइव किए, एंड नाउ दे हैव बिकम द फिजिकल आउटलेट्स. सो शाजिया, व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग इन कमिंग डेकेड? किस तरह से वर्क कल्चर पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वर्क कल्चर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, वर्क कल्चर हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि इस चीज़ को पहले देखा नहीं गया, ना इतना इंपॉर्टेंस मिली इस चीज़ को, क्योंकि हमें पहले लगता था कि कोई बात नहीं, काम करने जाना है और यार वापस आना है और घर आगे फिर वो सारी चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में, ठीक है. और तो अब इसलिए इस चीज़ का, क्योंकि अभी मॉडर्न एज में ये हो गया कि अभी नहीं, ज़्यादा जो फोकस है वो कल्चर पे इसलिए किया जा रहा है कि देखें काम तो करना ही है, लेकिन अगर उसके साथ आपको कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा मिल जाता है तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है. इस चीज़ को एम्प्लॉयर ने भी एक्सेप्ट किया है और एम्प्लॉयज़ भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. तो वो ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको अगर अभी कोई काम कर रहा है, कोई कंपनी 2x पे कर रही है, उसको 10x पे ले जाए, ताकि आपकी कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, तो एम्प्लॉई आके खुशी खुशी वहाँ पे काम करेगा. और वो कंपनी के रिटेंशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एम्प्लॉई है, उसको कहीं से ऑफर भी आई है ना, आपको काउंटर ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, तो वो 10 बार सोचेगा कि नहीं यार, पैसे तो यहाँ से मिल रहे हैं, वहाँ से भी, तो मुझे कल्चर कहाँ पे, मुझे सुकून, ज़हनी सुकून कहाँ पे है जहाँ मैं बैठ के काम कर सकता हूँ. सो आई थिंक ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि आज के दौर में जब आपके काम को रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं आपके काम के हवाले से, तो ये एक मुझे लगता है कि इटसेल्फ एक इंसेंटिवाइज कर सकती है इस चीज़ को, और आपको मज़ीद आगे बढ़ने की लिए आपको बूस्ट कर सकती है. सो थैंक यू सो मच शाजिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, एंड आपने जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HR इंडस्ट्री एंड हाउ दिस वर्क कल्चर हैज़ बिकम मोर इंटेग्रल देन बिफोर. आई होप कि हमारे ऑडियंस ने इससे काफ़ी नोट्स लिए होंगे और काफ़ी कुछ सीखा होगा. जी, हमने देखा कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से हमारे काम को स्पीड अप कर दिया है, वर्क कल्चर भी उसी के साथ इवॉल्व हुआ है, और वर्क कल्चर में हम काम से ज़्यादा आजकल वर्क एथिक्स पे गौर कर रहे हैं, और सारी कंपनीज़ जो हैं वो इसी चीज़ को अपनी कोर प्रिंसिपल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रही है कि काम करने का जो अंदाज़ है, काम करने का जो एनवायरनमेंट है, वो कितना बेहतर और कंफर्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयर के लिए. तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ. सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप टॉपिक भी कोई शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में. अल्लाह हाफ़िज़.